السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میاں بیوی کا جو آپسی رشتہ ہوتا ہے، اللہ نے یہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دونوں کے درمیان کے سارے پردوں کو اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ یعنی ایک شوہر اپنی بیوی سے ہر بات شیئر کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک بیوی اپنے شوہر سے ہر بات شیئر کر سکتی ہے۔ رشتے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب رشتوں میں سب سے بڑی چیز یعنی اعتماد ہو، بھروسہ ہو، ایک دوسرے پر بھروسہ ہو۔ رشتے اس وقت بنتے ہیں جب مرد اپنی عورت کا زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دے، اسی طریقے سے عورت بھی اپنے شوہر کا ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر طرح کے حالات میں ساتھ دے۔ تو اس طرح رشتے بنتے ہیں، رشتے جنم لیتے ہیں، رشتوں میں بہاریں آتی ہیں، رشتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے ہو بھی جائے، جھگڑے ہونا انسان کی فطرت میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جھگڑے اگر ہو بھی جائے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ بھائی دونوں میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے۔ کبھی عورت معافی مانگ لیا کرے، کبھی مرد معافی مانگ لیا کرے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جھگڑوں کو کبھی طول نہیں دینا چاہیے، جھگڑوں کو کبھی اتنا آگے لے کر نہیں جانا چاہیے کہ اتنا زیادہ آگے چلا جائے کہ پھر ان جھگڑوں کی وجہ سے بات نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج آپ حضرات کے ساتھ ایک ایسا بہترین واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت کی، ایک بیوی کی ایک ایسی زبردست تابع داری، اطاعت اور محبت آپ حضرات کو بتانے والا ہوں کہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی کیسے اطاعت کی، اور اسی کو اطاعت بولتے ہیں۔ اور اس پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی محروم کرے گا، نہیں، بہت زیادہ اجر سے نوازے گا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے والد صاحب اس وقت بیمار ہیں، اور میرے خاوند، میرے شوہر یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ سفر پر گئے ہوئے تھے، باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کی غرض سے، تجارتی مسئلہ ہوگا، بہرحال جو بھی مسئلہ ہوگا، وہ اپنے گھر سے کہیں دور گئے تھے۔ تو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تجھے باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا مطلب کہیں نہیں جانا۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کی شان، اتفاق دیکھیے کہ ان کے جو والد محترم تھے اس عورت کے، وہ بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ، میرے والد محترم بیمار ہیں، اور میرے خاوند یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب تک میں نہ آ جاؤں مجھے ملاقات کرنے نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شوہر منع کر کے گئے تو اب تم مت جاؤ۔ چنانچہ یہ عورت اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتایا تھا، اور وہ لوگ اتنے بڑے تھے، وہ بھلا مسئلے کو کیسے ٹال سکتے تھے۔ دوبارہ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ یہ عورت پھر آتی ہے اور نبی علیہ السلام سے کہتی ہے، یا رسول اللہ، اب تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، جاں کنی کا عالم ہے، سانس اٹکے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب تک تمہارے شوہر نہ آ جائے تب تک مت جاؤ۔ چنانچہ یہ صحابیہ پھر آ گئی، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ گئی اور کہا، یا رسول اللہ، میرے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنا بڑا ظرف اور کتنا بڑا دل، کتنا بڑا جگر اس عورت کے اندر ہوگا، اور کیسی اللہ اور رسول کی محبت، اطاعت، تابع داری اور فرما برداری رہی ہوگی، اور کیسا اس عورت کو اپنے خاوند سے کیسی محبت ہوگی، اور اطاعت کا کیا عالم ہے، کیا حال ہے۔ انتقال ہو چکا ہے باپ کا۔ اجازت لینے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہا، یا رسول اللہ، والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، صبر کرو، جب تک تمہارے خاوند نہ آ جائے، تمہارے شوہر نہ آ جائے، تب تک مت جانا، صبر کرو۔ دوستو، حضور علیہ السلام نے اس عورت کو ایک خوشخبری سنائی۔ اس عورت کو ایک خوشخبری ملی، اور خوشخبری یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی برکت سے، تمہارے اس صبر کرنے کی وجہ سے تمہارے والد محترم کی بخشش فرما دی، ان کی مغفرت فرما دی۔
تو یہ تو دوستو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی قربانی دیں گے، اپنے جذبات کو کچل دیں گے، اپنی خواہشات کو کسی کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے، پھر شوہر بیوی کے لیے اگر مار دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ میری تمام بہنوں سے درخواست ہے، خدا را اپنے شوہر سے محبت کیجیے، ہر طرح کے حال میں، احوال میں، حالات میں ان کے ساتھ چلنا سیکھیے، ان کے کندھوں سے کندھا ملائیے۔ اسی طریقے سے تمام مردوں سے، تمام شوہروں سے درخواست ہے، اپنی عورت کو عزت دینا سیکھیے، قدم قدم پر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، اپنے دل میں ان کا احساس رکھیے۔ یقیناً اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، ان سے بھی محبت کیجیے، ان کا بھی خیال رکھیے اور ان کے بھی حقوق ادا کیجیے، لیکن ان حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حق تلف مت کیجیے، ختم مت کیجیے۔ مجھے امید ہے دوستو آپ کو اس واقعے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے اس واقعے کو ایسی تمام بہنوں تک ضرور پہنچائے جو بہت جلدہائی پر یعنی غصہ ہو جاتی ہے، ان کو بتائیں کہ آپ کے صبر کرنے پر اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے کچھ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔